بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری رات میں امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن جب عمل کرنے والا اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج الحمدللہ اب آگے ایک شب قدر کی آخری رات رہ گئی ہے، 29ویں رات۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 21، 23، 25، 27 رات کے نوافل اور ان کے جو اذکار تھے وہ سارے ہم نے آپ کو بتلا دیے تھے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ان کو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے، جن کام کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد کے اندر پورا فرمائے۔ تو آج آپ کے سامنے دو چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ ایک تو میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، وہ آخری رات کے حوالے سے ہے، اور آج جب یہ 29ویں آئے گی، اس کے بعد 1 یا 2 دن رہ جائے گا، رمضان المبارک مکمل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ آخری رات کے اندر، جس رات کو ہم نے چاند رات کہتے ہیں، اس کو حدیث کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جو کیا ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتے ہیں، اور وہ سمجھ لیں کہ جیسے اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے کسی جگہ پر، اس وقت اس کو اس کی پیمنٹ، اس کو صلہ ملنا ہے، لیکن ہم لوگ اس کا وہ صلہ سارا کا سارا بازاروں کے اندر جو ہے اس کو لٹا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جس طرح ہم نے رمضان کی باقی راتوں کے اندر کیا، اس چاند رات کو بھی ہم خاص طور پہ اپنے لیے اس کو خاص طور پر اس کو خاص بنائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس رات کے اندر بھی انسان کو چاہیے عبادت کرے، کیونکہ اس رات کے اندر تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا، آج آپ کے ساتھ آخری طاق رات کی جو نفل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ان کیا نفل ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سے بتلاتے ہیں۔ آج جو آپ کے ساتھ نوافل ذکر کرنے ہیں ان کی پہلے فضیلت بتلا دیتے۔ 3 بڑے اس کے انعامات ہیں۔ پہلا انعام اس کا کیا ہے کہ جب انسان مرنے لگے گا اس کی موت آسان ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ قبر کا عذاب اس سے دور کر دیا جائے گا۔ اور دوسری اس کی فضیلت بتلائی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر 4 ستون عطا کرے گا، ایک ستون کے اوپر 1000 محل ہوں گے اس کے، جو یہ 29ویں شب کو یہ نوافل پڑے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگا، اور یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے۔ آخری رات بھی ہے طاق رات، اس لیے ہمیں چاہیے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ خاص بنائیں۔ اور اس رات کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے آپ کو ہر ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں، 4 رکعت نفل آپ کو دیتے ہیں، آسان وظیفہ دیتے ہیں، آسان نوافل، تاکہ ہر شخص اس کو آسانی سے کر سکے۔ تو پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، جیسے ہر نفل کے اندر آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، 7 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت آپ نے اس کو مکمل کرنی ہے، دونوں رکعتوں میں یہی پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد 7 بار سورۃ قدر، 7 بار سورۃ اخلاص، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت کے اندر بھی یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لینی ہے۔ اور ان 2 رکعتوں میں جب مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ عموماً ہم آپ کے ساتھ اسم اعظم شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسم اعظم ہر ناممکن کے لیے ممکن عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 رکعت نفل ہو گئے، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ اس کی آپ کے سامنے سکرین بھی آ جائے گی۔ دوسری 2 رکعت کا دوبارہ آپ نے نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے جو بھی نیت کریں گے، صلاۃ الحاجت کی نیت کریں گے، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے آپ نے۔ پہلی میں سورۃ اخلاص تھی، دوسری میں سورۃ کوثر، اور 3 بار پڑھنی، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد جب 2 رکعت نماز پوری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، اسی کی اگین، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے کے اندر چلے جانا ہے، سجدے کے اندر جا کے اگین، یعنی دوبارہ آپ نے پھر یہ 3 تسبیح کی پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اس کے بعد رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، طلب کریں، اور اپنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی سہولت کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے
اور جو آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اپنے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے، نسلوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل و پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دنیا کے میں بھی ہم سب کو عزتیں اور راحتیں عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی ہمیں اسی طرح عزتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آپ کے لیلۃ الجائزہ سے متعلق بھی بات ہوگی اور 29ویں شب سے متعلق بھی بات ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔